السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا ٹاپک لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ کلاس ہماری جو ہے کمبائن کلاس ہوتی ہے 8ویں 7ویں 6ویں کے لیے۔ چونکہ یہ گرامر کی کلاس ہوتی ہے، ہم اس میں آج کل مضمون نگاری، اردو مضمون نگاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور مختلف موضوعات پر ہم مضمون لکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس کی برکات مضمون نگاری پر۔ سائنس کی برکات یعنی سائنس کی برکتیں جو ہیں وہ مضمون آج ہم کر رہے ہیں۔ کہتا ہے آج کل کے دور کو اگر ہم سائنسی ترقی اور برکتوں کا زمانہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، چونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ سائنس کے کارناموں سے بھرپور ہے۔ ہر ایک نئی نئی ایجاد، نئی نئی طریقے جو ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائنسی ترقی اور برکتوں کا زمانہ ہے، کیونکہ سائنس نے انسان کو غاروں سے نکال کر تمام سہولیات سے لیس عالی شان اور آرام دہ عمارتوں میں پہنچا دیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا ہے، یعنی کہ زمین سے عرش تک، یعنی نیچے سے اوپر تک پہنچا دیا۔ اندھیرے ماحول سے نکال کر روشنی کی دنیا میں لا کر رکھ دیا۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کو سائنس کی برکت نے متاثر نہ کیا؟ سائنس کی ترقی اگر نہ ہوتی تو آج کا تہذیب یافتہ انسان بھی گپھاؤں میں ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ گپھا کہتے ہیں غار کو، جو پرانے زمانے میں پتھروں کی بڑی بڑی غاریں ہوتی تھی، تو ان کے اندر جو تھا انسان رہا کرتا تھا، ننگا گھومتا تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا، تہذیب یافتہ انسان نہیں تھا، کپڑے کا کیا کنسرن ہے، باقی چیزیں وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرتا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی، انسان نے اپنے کپڑے پہننے شروع کیے، کھانا کھانا شروع کیا، گوشت کھانا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس اندھیری دنیا سے نکل کر انسان نے مکان بنائے، پھر شکار کرنا شروع کیا، باقی دوسری تیسری ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آئی۔ سائنس کی بدولت ہم ٹیلی ویژن کی مدد سے دنیا کے کسی بھی گوشے کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے یہ سائنس کی بدولت ہے کہ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم دنیا میں کے کسی بھی کونے میں جو چیز چل رہی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی لڑائی کا ماحول ہو، چاہے وہ کسی جگہ کوئی آفت آ گئی ہو، اس کا آنکھوں دیکھا حال ہو، یا کوئی میچ چل رہا ہو، کرکٹ کا ہو، ہاکی کا ہو، یا فٹ بال کا ہو، یا باقی کسی کھیل کا ہو، تو وہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے پر ٹیلی ویژن کے ذریعے بیٹھ کر وہ جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا کی رنگا رنگ تہذیبوں، اس کے بعد معاشی زندگی، اقتصادی ترقی، تعلیمی پھیلاؤ، غرض زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کی مختلف قوموں کے رہن سہن کے ڈھنگ اور طریقوں کو دیکھ کر بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ یہ سائنس نہ ہوتی تو ادویات کے میدان میں اتنی حیرت انگیز ترقی نہ ہوتی۔ کہتا ہے کہ یہ سائنس نہ ہوتی تو ادویات کے میدان میں اتنی حیرت انگیز ترقی نہ ہوتی، یعنی کہ دعائیں جو آج کل نئی نئی بنتی ہیں ان میں اتنی ترقی نہ آئی ہوتی، جس کی بدولت ان بیماریوں پر قابو پا لیا گیا جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہر سال علاج دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم کینسر کی بیماری ہے، آج اس کا بھی علاج نکال لیا ہے سائنسدانوں نے۔ اس طرح ٹی بی کی بیماری ہے، اور باقی جو ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں نے یا سائنسدانوں نے آج کل ڈھونڈ لیا ہے۔ ورنہ پہلے جب یہ دوائیاں نہیں تھی، علاج نہیں تھے، تو بہت سارے لوگ جو تھے وبا سے، باقی چیزوں سے، دوسری تیسری چیزوں سے وہ یہ علاج نہ ہونے سے لوگ مر جاتے تھے۔ آج تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم آج کینسر جیسی مہلک بیماری جو ہے، ایڈز جیسی بیماری، یا ٹی بی جیسی اور باقی جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ آج ڈھونڈ ہیں۔ جہاں تک کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج جو ہمارے ہاں بیماری چل رہی ہے جس کو ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں،
آج ہمیں اس کے ویکسین بھی ہیں جو یہ سائنس کی ترقی کی بدولت ہے کہ آج ہمیں اس کے بھی ویکسین جو ہیں آج ہمیں لگائے جا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے زیادہ متاثر نہ ہو۔ حالانکہ یہ ویکسین جو ہیں اتنے 100% نہیں ہے، لیکن کچھ سالوں میں ہمیں مطلب اس بیماری کرونا کا بھی پوری طرح جڑ سے علاج نکل آئے گا اور پھر اس میں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سائنس ہی ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپی دولت کو دیکھ کر انسان کی فلاح کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوائی جہاز کی ایجاد سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جانے لگا۔ سائنس کی مدد سے انسان چاند پر پہنچا، بنجر زمینوں اور ریگستانوں میں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ٹیلی فون اور وائرلیس کی بدولت ہم ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے یہ سائنس ہے جس کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپی دولت کو دیکھ کر انسان کی فلاح کے لیے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ پہاڑ کے اندر دولت ڈیٹیکٹر مشین آئی ہے جس کے ذریعے وہ اس کو لگا کر پتہ کر لیتے ہیں اس کے اندر کون سا میٹل ہے، سونا ہے، لوہا ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس کو وہ زمین کے اندر سے نکالتا ہے۔ اس طرح جہاز جو ہے اس کی سفر جو ہے وہ آج مہینوں کے بدلے گھنٹوں کا ہو گیا، چونکہ پہلے لوگ زیادہ پیدل چلتے تھے یا سمندری جہازوں میں وہ زیادہ ٹائم لگتا تھا، تو آج اگر کسی کو سعودیہ جانا ہو حج کے لیے تو وہ اس کو 5-6-8 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے جب حاجی لوگ جو تھے وہ جاتے تھے ان کو 6-6 مہینے کا سفر جو تھا وہ لگتا تھا سمندر کے ذریعے جہازوں میں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو یہ سائنس ہے جس کی بدولت ہمیں یہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسی سائنس کی مدد سے انسان راکٹ کے ذریعے یا باقی خلائی جہاز جو ہیں ان کے ذریعے انسان چاند پر بھی پہنچا۔ پھر اس طرح بنجر زمینوں اور ریگستانوں میں فصلیں اگائی جاتی ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر بنجر زمین میں دیکھ کر یہ ہمیں اس کو زرخیز کیا جاتا ہے، کس طرح سے کون سی کھاد لگائی جاتی ہے۔ یہ سائنس کی بدولت یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سائنس سکھاتی ہے کہ کس طرح سے کھیتی باڑی کا کون سا طریقہ کس طرح موزوں ہے، کون سی زمین میں کون سا بیج ڈالنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس ہمیں سکھاتی ہے۔ اور پھر ٹیلی فون اور وائرلیس کی بدولت ہم ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ ٹیلی فون جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں، یا اس وقت ہم موبائل سے کلاس بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس کی بدولت ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی سائنس کے کئی کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلے انسان کو موسم کی سختیوں کی برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ موسم گرما کی جھلسا دینے والی گرمی اور پھر موسم سرما کی ٹھٹھا دینے والی سردی سے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا، مگر اب پنکھے اور ایئر کنڈیشنر کی مدد سے گرمیوں کی تمام سختیاں بھول جاتی ہیں، اور سردیوں کے دنوں میں ہیٹر وغیرہ استعمال کر کے وہ اپنے گھروں اور دفتروں کو گرم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس کے چولہے، کپڑے دھونے کی مشین، فریج اور پریشر کوکر وغیرہ ایسی ایجادیں ہیں جن کی مدد سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں میں ہی سائنس کی کئی کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہتا ہے پہلے انسان جو تھا اس کو موسم کی سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا، چاہے وہ زیادہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، تو وہ موسم گرما کی جھلسا دینے والی گرمی میں جب زیادہ گرمی پڑتی تھی تو وہ انسان اس موسم میں یا اس کو گرمی جھیلنی پڑتی تھی۔ تو آج ہمارے پاس پنکھے ہیں، فین ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، اے سیز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر سردی میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ سائنس ہے جس کی نے ہمیں ہیٹر مہیا کیے ہیں، ہے نا، پھر یا باقی جو گرم پانی کا بندوبست کیا ہے، بوائلر نکالے ہیں، یا باقی دوسری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس کی بدولت ہیں۔ پھر گیس نکالے ہیں یا وہ ہیٹر نکالے ہیں، اس کے علاوہ چولہے، کپڑے دھونے کی مشین، واشنگ مشین جسے ہم کہتے ہیں، فریج ہے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور پریشر کوکر جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس کی ایجادیں ہیں، اور ان کی مدد سے ہم گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماریوں کی روک تھام اور علاج معالجے کے لیے بھی سائنس نے بے شمار آلے دیے ہیں۔ جن بیماریوں کا علاج دوائیوں سے ممکن نہ تھا وہ انسان کی جان لے لیتی تھی، لیکن آج ایکس رے کی مدد سے انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء کے بارے میں تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ سخت
درد، دوا اور تکلیف کو آپریشن کے جدید طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح غرض ٹیلی فون، وائرلیس بجلی، ہوائی جہاز، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی پرنٹر، کمپیوٹر، ٹیلی گراف، ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ ایسی ایجادات ہیں جن کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے آرامدہ بن گئی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تو رسل و رسال کے اعتبار سے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جان بجلی ہے، اور بجلی بھی سائنس کا اہم ترین ایجاد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر پڑھی، یہ ساری چیزیں بجلی سے چلتی ہیں، اور بجلی جو ہے یہ بھی سائنس کا ایجاد ہے، یہ سائنس نے نکالی ہے۔ سائنس تو یہ ہے کہ سائنس کی برکتوں نے دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ یہ سائنس کی برکت ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور اس دنیا کو جنت بنایا ہے۔ لیکن سائنس خالص برکت ہی نہیں بلکہ اس کے تاریک پہلو بھی ہیں، اس کے کچھ ڈیمیرٹس بھی ہیں، نیگیٹو پوائنٹ بھی ہیں۔ سائنس کے غلط استعمال نے انسانیت کو خطرناک حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر انسان سائنس کا غلام بن جانے کے بجائے اس کا آقا اور مالک بن جائے تو یہ سائنس بہتری، برکت اور ہر قسم کی ترقی کا ضامن بن سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طرح سے کیا جائے۔ اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے گا، جیسے ایٹم بم بنایا جاتا ہے تو وہ اگر کسی ملک پر پھینکا گیا تو وہ ساری دنیا جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یا بڑے بڑے بم بنا کر سائنس جو ہے، تو یہ اس کے نگیٹو پہلو ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جا رہے، تو ہم اس کی برکتیں جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ تو امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک تھا سائنس کی برکتیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔